بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بناء الکعبہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ بنی جرہم اس وقت مکہ معظمہ میں آ کر آباد ہوئے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنسان چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف بنایا۔ اللہ تعالی نے ہوا بھیج دی جس نے کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کر دیں جو طوفان نوح میں دب گئی تھیں اور وہاں ایک ٹیلہ بن گیا تھا۔ پھر قریش مکہ کے دور میں کعبہ شریف کی دیواریں منہدم ہو گئیں تو قریش مکہ نے پھر سے بنانے کا ارادہ کیا۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف حلال مال لگایا جائے، کوئی پیسہ سود کا یا گناہ سے حاصل کیا ہوا یا ظلماً کسی سے لیا ہوا مال اس کی تعمیر میں نہ لگایا جائے۔ جب مال جمع کیا تو حلال مال اتنا جمع نہ کر سکے جس سے پورا کعبہ شریف بنا لیتے، لہذا انہوں نے کعبہ شریف کا ایک حصہ چھوڑ دیا، یعنی عمارت میں نہ لیا، جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ تعمیری کعبہ کے لیے جب پتھر اٹھا کر لائے جا رہے تھے تو اس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک تھے۔ اس وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب ایمان نہیں لائے تھے تو اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ شریک تھے۔ اس وقت آپ کے کاندھے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر کوئی کپڑا نہیں تھا، کھال چھلنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا تہبند ہے اسے کاندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کے منتقل کرنے میں آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند کاندھے پر رکھ لیا تو شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ لاؤ میرا تہبند کہاں ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ اس کے بعد کبھی بھی بغیر تہبند نہیں دیکھا گیا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حاضرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم دکھا دیا تاکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اعتراض کرنے والے دشمن یوں نہ کہیں کہ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ننگے ہو کر سب کے سامنے غسل اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے جسم میں عیب کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ وہ اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے دوڑے تو سب نے دیکھ لیا کہ جسمانی طور پر بھی ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرض جسمانی سے مبرہ ہونا بنی اسرائیل کے اعتراض کے بعد ظاہر کیا گیا، اور حضرت خاتم المرسلین اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برات عن العیب فی الجسم نبوت کے سرفراز ہونے سے پہلے ہی ناظرین کو معلوم ہو گئی۔ واللہ علیم حکیم۔ مال جمع کرنے کے بعد قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کر دی، اور جب عمارت اتنی اونچی ہو گئی کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا جا سکے تو آپس میں اس بات پر جھگڑنے لگے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے۔ ہر قبیلہ خواہش مند تھا کہ ہمارا آدمی اس خدمت کو انجام دے۔ جب جدال اور خصام نے طول پکڑ لیا تو مسجد میں جمع ہوئے اور باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جب کل کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا الامین رضیناہ، یہ شخص امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے اور ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کپڑا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھا کر حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کے افراد اس کے ایک ایک گوشہ کو پکڑ لیں اور سب اس کو اٹھا کر حجر اسود کی جگہ پر لے جائیں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب وہاں پہنچ گیا
وہ وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ دیوار میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کعبہ شریف کی مزید تعمیر شروع کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب ہو کر فرمایا کہ تیری قوم نے جب کعبہ کو بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری بنیاد پر بنانے سے قاصر رہ گئے اور حتیم کو کعبہ شریف کی عمارت میں شامل نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو پوری بنیادوں پر دوبارہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم قریش کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو میں پھر سے تعمیر کر دیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورا کر دیتا۔ چنانچہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے اندیشہ ہے کہ کعبہ شریف کو اگر منہدم کر کے دوبارہ پھر سے بنایا جائے اور حتیم کو داخل کر دیا جائے تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو گرا دیا اور اس کو بدل دیا، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے ایک فقہی مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کعبہ شریف کے اندر کے دونوں گوشیں جو حتیم میں ہیں حقیقی گوشے نہیں ہیں، اصلی عمارت کے درمیان ہیں، پوری عمارت میں حتیم شامل کر لینا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دونوں گوشوں کا استعلام نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ان کے بانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوئی تو انہوں نے زمانہ خلافت میں کعبہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا دیا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کروا دیا تو کعبہ شریف کو گرا کر پھر سے اسی طریقے پر بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا، یعنی حتیم کو عمارت تھی کعبہ سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ آج تک کعبہ شریف اسی طرح بنا ہوا ہے، حتیم تعمیر کعبہ سے خارج ہے لیکن کعبہ شریف کا جز ہے، چھت ہونے نہ ہونے کا فرق ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ کعبہ شریف کے چھت والے حصے میں داخل ہونے کا موقع نہ ملے تو حتیم میں داخل ہو جائے کیونکہ وہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ البتہ نماز پڑھتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ عمارت والے حصے کی طرف رخ کیا جائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت ہم نے شروع کیا ہے اس میں آج کا درس تھا۔ آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔